اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 21 محرم الحرام کے دن سے لے کر 29 محرم الحرام کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے مقدر کو چمکا دے گا، آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ اتنا باکمال تیر بہدف وظیفہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کو ہر پریشانی سے نجات ملے گی، ہر مشکل سے آپ کو نجات ملے گی، اور ہر مقصد میں آپ کو فتح حاصل ہوگی، یعنی ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ اس کے علاوہ اس عمل کی برکت سے آپ کو نیا گھر، گاڑی، بنگلہ، دولت، آپ جو اللہ سے مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ رب کریم آپ کی غیبی مدد فرمائے گا، اس کے علاوہ آپ کے نصیب اور تقدیر کو بدل دے گا۔ یاد رکھیں، جب آپ رب کریم سے کسی چیز کا سوال کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو وہ چیز ضرور عطا فرمائے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج 21 محرم یعنی محرم الحرام کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، تو آپ نے ان مقدس دنوں کی قدر کرتے ہوئے، مقدس دنوں کا احترام کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارنا ہے، اسماء اعظم سے پکارنا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور برانے رحمت سمیٹنے کے لیے رب کریم سے التجا کرنی ہے کہ مولا تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیری نعمتیں بڑی وسیع ہیں، تیری عطائیں بڑی وسیع ہیں، مولا اپنی رحمت سے ہمیں مالا مال فرما، اتنی رحمت عطا فرما کہ ہم دونوں ہاتھوں سے سمیٹ سکیں، اور ایسی رحمت ہو، ایسی نعمت ہو جو پورا سال ہمارے گھروں سے ختم نہ ہو، ایسی برکتیں ہمیں عطا فرما جو ہمارے گھروں سے ختم نہ ہو، ایسی دولت اور ایسا رزق ہمیں عطا فرما کہ ہماری نسلیں بھی اگر بیٹھ کر کھائیں تو کبھی ختم نہ ہو، اور مولا ہماری نسلوں میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ اور اللہ رب العزت سے آپ نے رو کر دعا کرنی ہے، جتنی مانگنے کی لگن زیادہ ہوگی اللہ رب العزت اتنی جلدی آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، اسے آپ آج کے دن سے شروع کریں۔ جو لوگ میری یہ ویڈیو کل دیکھیں، یعنی 22 محرم کو دیکھیں، 23 محرم کو دیکھیں، جب بھی آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں اس دن سے آپ اس وظیفے کو بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، میں نے کامنٹ ریڈ کیے، مجھے بہت زیادہ کامنٹس آئے کہ آپ ہمیں وظیفہ کرنے کی اجازت دیں، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ وظیفہ کرنے کی اجازت نہ مانگا کریں، کیونکہ ہر وظیفہ کرنے کی اجازت عام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جب ذکر کرنا ہو تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، خواہش ہوگی، اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اللہ کے نام سے شروع کر دینا ہے، اور آپ بس اتنا کام کر دیا کریں، اجازت مانگنے کی بجائے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم اچھے اچھے وظائف لے کر، اللہ کا ذکر لے کر، اللہ کے حبیب کا ذکر لے کر آپ کی خدمت میں آتے رہیں۔ آپ ان وظائف پر عمل کریں، آپ کو بھی ثواب ہو، ہمیں بھی ثواب ہو، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت آپ کے وسیلے سے ہماری آخرت کو بھی بہتر فرمائے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہو، اجازت نہیں لینی بلکہ اللہ کا نام لے کر آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور یاد رکھیں جس طریقے سے عمل بتایا جائے انہی طریقے
طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے وظائف کرنے ہیں اور اس کے معجزات اور اللہ کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھنی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے آج 21 محرم کے دن سے لے کر 29 محرم تک یا 30 محرم الحرام یعنی جتنے بھی دن ہوں گے، آخری دن 29 محرم تک یا 30 محرم تک ہوں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ پورا دن اور راتیں بھی آپ کے پاس ہوں گی، یعنی پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، پوری رات میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ باوضو حالت میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ باوضو ہونا ہے، ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لینی ہے اور تسبیح کے ہر دانے پر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: یا اللہ، یا فتاح، یا ارحم الراحمین، یا قدوس۔ یا اللہ، یا فتاح، یا ارحم الراحمین، یا قدوس۔ ان کلمات کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور 21 محرم والے دن آپ 21 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ 22 محرم کے دن 22 مرتبہ پڑھ لیں، 23 محرم کے دن 23 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی محرم کی جتنی تاریخ ہوگی اتنی مرتبہ آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو مقصد اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور جتنی محرم کی تاریخ ہوگی اتنی تعداد میں اس وظیفے کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ نمبر 2 پہ جو لوگ بہت زیادہ پریشانیوں مصیبتوں میں پھنس چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ فوراً پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں، یا کوئی نوکری حاصل کرنا چاہتا ہے، یا انٹرویو ہے، یا پھر کوئی بھی آپ نے پیپرز پاس کروانے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آج ہمیں کامیابی مل کر رہے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، 2 رکعت نوافل نماز حاجت کی ادا کرنے ہیں۔ نوافل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، اسی طریقے سے دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں: یا اللہ، یا فتاح، یا ارحم الراحمین، یا قدوس۔ ان کلمات کو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں یا پھر 313 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اول اور آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھانا ہے اور بران رحمت کے لیے التجا کرنی ہے کہ مولا ہمارے ان حالی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ مولا آج ہم بڑی امیدیں اور آسیں لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا ہمیں کامیابیاں عطا فرما، پریشانیوں مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اور ہمیں اتنی رحمتیں عطا فرما، اتنی برکتیں عطا فرما، اتنی نعمتیں عطا فرما جو کبھی ختم نہ ہوں، اور بران رحمت اتنی عطا فرما کہ ہم تیری رحمت کے سمندر میں ڈوب جائیں۔ یعنی اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے محرم الحرام کے آخری عشرے میں جاری رکھنا ہے، چاہے آپ 5 دن کر لیں، چاہے آپ 4 دن کر لیں، چاہے آپ 2 دن کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو لوگ آخری 10 دن یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ آخری 10 دن کر لیں، جو آخری 5 دن یا 2 دن یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں اس وظیفے کو کریں اور اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔